الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستو، آج 22 رجب المرجب سن 1445 ہجری ہے۔ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں۔ ان جیسا اس دھرتی پر حکمران اتنی طویل حکمرانی کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم نے ایک بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ نہیں جزاک اللہ، مجمع اور میں دونوں بارش کے مزے لیں گے۔ نہیں آپ بارش میں بھیگیں، میرے اوپر چادر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ہم زلف بھی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی بھی ہیں، نبی پاک کے کاتب الوحی بھی ہیں، حضور پاک کے خطوط لکھنے والے بھی ہیں۔ خط بندہ رازدار سے لکھواتا ہے، نبی نے اس پر رازداری کھول کے رکھ دی ہے۔ امت کو چاہیے کہ امت آج بھی ان کو سلام عقیدت پیش کرے۔ دوسرا، آج ہم کانفرنس میں حوالے سے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جمع ہے، تو محسن انسانیت کے نام سے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کائنات میں اس انسانیت پر رحم فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو رب کریم نے اس قرآن کریم کو ہمارے اوپر ڈائریکٹ نہیں بھیجا، حضور پاک کے سینے سے گزار کے بھیجا۔ حضور نے اپنا سینہ پیش کیا، اس سینے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قربانی پیش کی ہے جس کی بدولت آج قرآن پہاڑوں کو تو جلا دیتا، ہمارے سینے کو دلوں میں تاب و رغبت رکھا ہے۔ ایسی آب و تاب کے ساتھ ہے کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پہ احسانوں میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کو جہنم کے، دوزخ کے، آگ کے برے راستوں سے، شرک کے راستوں سے، کفر کے راستوں سے نکال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جنت کا راستہ دکھایا ہے۔ تو محسن انسانیت کانفرنس میں ہم موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بارش ہے، لیکن میں چند مختصر سی باتیں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں۔ ہمارے ملک سجاد احمد صاحب ایڈوکیٹ موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے انتخابی نشان کتاب کے اوپر NA 148 کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میں آپ سب حضرات کو کہوں گا 8 فروری کو آپ ان کے لیے نکلیے، خود بھی نکلیے، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر نکلیے۔ خواتین کے پولنگ اسٹیشن مردوں سے زیادہ ہیں، تو اس لیے عورتوں کے پولنگ اسٹیشن پہ بھی پہرا دیجیے اور ان کو کامیاب کرائیے۔ اس کے ساتھ ملک منظور احمد صاحب PP 213 سے ہیں، وہ بھی انتخابی نشان کتاب پہ ہیں، اور حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی تائید سے ہیں۔ تو آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں نکلیں گے انشاءاللہ، جتنے بیٹھے ہیں۔ میں ہاتھ کھڑا کر کے آپ سے وعدہ لیتا ہوں، آپ 8 فروری کو کتاب پہ مہر لگانے کے لیے نکلیں گے، جتنے بیٹھے ہیں مہر لگانے کے لیے نکلیں گے، خود بھی نکلیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نکالیں گے۔ اس کے لیے جتنی محنت ہو ساتھی یہ محنت کریں۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، دیکھو سیاست اسلامیہ نبوت کی میراث ہے۔ سورۃ صاد پارہ نمبر 23 آیت نمبر 26 رب کریم فرماتے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ یہ آیت بتاتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، زمین کے حکمران بھی تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں، انبیاء کا آخری سیاست دان ہوں،
میرے بعد میرے خلفاء علماء اس کام کو سنبھالیں گے تو علماء کو خلافت میں، نبوت کی خلافت میں حضور نے وارث قرار دیا ہے، تو جہاں عالم مصلی امامت کا وارث ہے، ممبر خطابت کا وارث ہے، خانقاہ درس و تدریس کا وارث ہے، وہیں پر سیاست اسلامیہ کا بھی وارث ہے، اور علماء کرام نے ان پر اعتماد کیا ہے، تو آپ حضرات کو چاہیے آپ ان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ جتنے ہمارے یہاں تشریف فرما ہے، خصوصاً ہمارا جمعیت علماء اسلام ضلع کے امیر مولانا حبیب الرحمان صاحب، ضلعی ناظم اعلیٰ بھائی زاہد مقصود قریشی صاحب، اسی طرح یونٹ صدیق اکبر لطف آباد کے مولانا حبیب الرحمان صاحب ہو گئے، مفتی زاہد صاحب ہو گئے، بھائی وسیم ہو گئے، مفتی تنویر صاحب ہو گئے، مولانا خضر حیات، مولانا عرفان، مولانا ندیم، مولانا ابراہیم، ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے گوناگوں جو ہے نا کیا کہتے ہیں موسم کے باوجود بھی آپ حضرات کو یہاں اکٹھا کیا اور آپ جم کر یہاں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کا مزید امتحان نہیں لینا چاہتا، بارش کے بعد تعداد بڑھ رہی ہے، گھٹی نہیں ہے، تو آپ کی ہمت کو بھی داد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو میں تفصیلاً اس پر بات کروں گا۔ اس وقت آپ سے 8 فروری کا وعدہ لینا تھا، چلیں گے انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے ہیں چلیں گے؟ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔